بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، شاداب ہوں گے، صحت یاب ہوں گے۔ اللہ کو صحت یاب رکھیں۔ میں ہوں اسف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم برسات کی بہاریں کا دوسرا بند جو ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم بند نمبر 3 کی شرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ نظم کا بند جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ شاعر اس میں کیا کہتے ہیں۔ بنے کیا کیا رکھے ہیں یارب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہار۔ یہ وہ بن ہے جس کی ہم شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آ جاتے ہیں اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، علم بیان اور بدیع کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی شرح جو ہے اسی پر بات کرتے ہیں۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں جیسے سامان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو سامان کے معنی ہوتے ہیں مال، اسباب، آثار، علامات۔ قدرت جو ہے وہ اللہ کی شان یا طاقت کو کہتے ہیں۔ ہر آن کے معنی ہوتے ہیں ہر لہجہ، ہر لمحہ۔ مست ہونا یعنی جوش میں آنا یا بہت خوش ہونا۔ سبحان تو پاک ہے یا پاکیزگی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور تیتر جو ہے وہ ایک قسم کا پرندہ ہے۔ یہ مشکل الفاظ تھے جو کہ مجھے لگیں کہ اس بند میں مشکل ہیں، اس کے معنی میں نے لکھ دیے ہیں۔ اب حوالے کی طرف آ جاتے ہیں تو شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی ہے اور صنف جو ہے وہ نظم ہے۔ نظم کا عنوان برسات کی بہار ہے۔ حیت جو ہے یہ مخمس حیت میں لکھی گئی ہے اور ماخذ جو ہے کلیتی نظیر ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی شرح کی طرف کہ شاعر جو ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جو صنعتی استعمال میں لائی گئی ہے یا استعمال کی گئی ہے وہ صنعتی تکرار ہے۔ کیا کیا کا لفظ جو ہے کافی دفعہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب ہم کسی شعر میں ایک جیسے لکھنے والے اور ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ کو 2 بار یا اس سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو صنعتی تکرار کہیں۔ اچھا، اب اس میں شاعر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ پروردگار تیری قدرت ہمارے لیے باعث تعجب ہے، یعنی تیری جو قدرت ہے یہ ہمارے لیے حیران کن ہے، حیران کرنے والی ہے۔ تو نے اس کائنات میں ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں اور ایسے ایسے نظام بنائے ہیں جنہیں دیکھ کر عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ یعنی تو نے اس کائنات میں ایسی چیزیں بنائی ہیں اور ایسے ایسے نظام بنائے ہیں جنہیں دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہر لمحہ یہ تبدیلیاں اور الٹ پھیر تیرے قادر ہونے کا ثبوت ہے، یعنی ہر لمحہ یہ جو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں تو یہ اسی کا ثبوت ہے کہ تو ہے، بلکہ تیرے قادر ہونے کا ثبوت ہے۔ جو لوگ تیری قدرت پہچان لیتے ہیں اور جن لوگوں پر تیری قدرت و حکمت واضح ہو جاتی ہے وہ لوگ اس کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں۔ تیرے قدرت کی گواہی انسان تو دے ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تیتر بھی تیرے حمد و ثنا میں مصروف ہوتے ہیں۔ انسان تو آپ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، لیکن جو تیتر ہے جو کہ ایک پرندہ ہے وہ بھی تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور تیری عظمت بیان کرتا ہے۔ اس لیے اے میرے دوستو، برسات کی بہاریں ہمیں کیا کیا بہاریں دکھاتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اے میرے دوستو، برسات کی بہاریں جو ہیں وہ ہمیں کیا کیا بہاریں دکھاتی ہیں۔ تو اس بند میں صنعتی تکرار کا استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ جو ہے شاعر جو ہے اللہ کی قدرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تبدیلیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لوگوں کے مست ہونے کی بات کرتے ہیں، پھر تیتر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ امید ہے کہ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ مجھے جو لگا میں نے ٹھیک کہ اس طرح ٹھیک ہوگا صحیح، جس سے بہتر شرح کوئی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ یہ مستند نہیں ہے کہ آپ جو ہے بس اسی کو نوٹ کریں، اس کو رٹا لگائے، بلکہ رٹا لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چیزوں کو سمجھے اور پھر خود کرے تو یہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے بات ہوگی۔ تب تک اللہ پامان، خدا آباد۔